پروگرام صوفی ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کا صوفی ٹاک جو ہے وہ ہمارے ملک کے مشہور شاعر، ادیب اور استاد صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ان کی یاد میں ہے، اور ہم اسپیشل ٹی وی کی طرف سے بہت مشکور ہیں۔ ان کی صاحبزادی آج ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے داماد، ان کے شوہر عذرا ماجد صاحبہ اور ماجد علی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اور آپ نے بچپن میں، اور جو بچے ہیں انہوں نے ضرور ایک نظم سنی ہوگی، عذرا کی گڑیا۔ تو عذرا کی گڑیا جو تھی وہ صوفی صاحب نے اپنی صاحبزادی کے لیے لکھی جب وہ ظاہر ہے بہت چھوٹی تھیں۔ تو آج وہ عذرا کی گڑیا والی عذرا صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور السلام علیکم، خوش آمدید آپ کو اسپیشل ٹی وی اسٹوڈیوز میں۔ تو بہت سی باتیں آپ سے پوچھنے والی ہیں، لوگ بھی جاننا چاہتے ہیں صوفی صاحب کی ذاتی زندگی کے بارے میں، اور ان کی شاعری اور ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ پڑھتے آئے ہم بھی، لیکن ان کی ذاتی زندگی کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ بالکل۔ اور تو یہ جو عذرا کی گڑیا نظم انہوں نے لکھی ہے آپ کے لیے، اور بہت سی بچوں کی نظمیں، ایک تھا لڑکا ٹوٹ بٹوٹ، 5 چوہے گھر سے نکلے، نرسری رائمز میں ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ اردو میں نرسری رائمز ان کا ایک مقام ہے، یا انہوں نے اس کو رائج کیا کسی طرح سے کہ اردو میں بھی، ورنہ انگلش میں یہ صنف جو تھی موجود تھی، تو اردو میں اس کو اور بھی شاعر لکھ رہے تھے، لیکن بہت چھوٹے بچوں کے لیے جو رائمز ہوتی ہیں۔ نظمیں تو بہت سارے علامہ اقبال نے بھی لکھی ہیں، اسماعیل میر تھی، اور بہت سے ہمارے بہت اچھی نظمیں ہیں، سبق آموز، اور بہت ساری نصیحتیں والی اور دعائیں، اور بچوں کے لیے بہت کچھ لکھا گیا اس سے پہلے بھی۔ لیکن نرسری رائمز جو بہت چھوٹے بچوں کے لیے ہوتی ہیں، جو سمجھ 3 سے 7 سال 10 سال کی عمر، تو اس میں ان کو کوئی گنتی یاد کروانی ہوتی ہے، ان کو کوئی الفاظ یاد کروانے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو ایک خاص بات تھی، تو وہ پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے پہلے گھر سے شروع کیا نظمیں لکھنا جو ہے۔ نہیں، گھر سے تو شروع نہیں کی، لیکن اس میں پھر مجھ پہ جیسے لکھی، میری باجی کے متعلق لکھی۔ اچھا، باجی آپ کی وہ سریا؟ جی۔ اچھا، ان کی بھی ایک نظم تھی نا، سریا کی گڑیا۔ پھر آپ نے ضد کی ہوگی کہ میرے اوپر بھی لکھ۔ نہیں، میں اس وقت میرے خیال میں بہت چھوٹی تھی، اس لیے مجھ پہ کم ہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ عذرا کی گڑیا چلیں وہ تو سنا دیں ذرا۔ ہاں جی، میں وہ سنا دیتی ہوں، اور پھر میں آپ کو اس کا پس منظر بھی بچوں کی نظموں کا بتاؤں گی۔ جی، نوازش۔ عذرا کی گڑیا سوئی ہوئی ہے، گھنٹی بجاؤ اس کو جگاؤ، توبہ ہے میری میں نہ جگاؤں، وہ رو پڑے گی مجھ سے لڑے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ میری گڑیا واقعی جھگڑالو تھی یا بجائے ویسے۔ اب اس کا پس منظر ہے بچوں کی نظمیں لکھنے کا، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور بہت سے لوگوں کو بھی پتا ہے، اس کا معلوم ہو جائے گا یہ اس کا کیا پس منظر تھا۔ کہ جیسے کہ قیام پاکستان کے فوری بعد ابا جان نے اردو کی ترقی اور ترویج کا کام جو ہے وہ شروع کیا، اور سب کی خواہش تھی کہ اب ہم چونکہ ایک آزاد ملک اپنے ملک میں آئے ہیں، تو انگلش کے ساتھ ساتھ ہماری بھی اس طرح۔ اس زمانے میں جان میک ڈونلڈ کے پرنسپل تھی مسز نجم الدین۔ انہوں نے کہا صوفی صاحب دیکھیے، جس طرح نرسری رائمز ہیں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، آپ بھی اسی بحر میں لکھیں آپ بچوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی نظم جو انہوں نے لکھی وہ چینچو چینچو چاچا تھی، جو کہ ہکری ڈکری ڈاگ کے ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ترجمہ تھی۔ وہ اتنی بچوں کو پسند آئی۔ گھڑی پہ چوہا ناچا، گھڑی نے ایک بجایا، چوہا نیچے۔ یہ بالکل میں نہیں، اس کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ وہ اتنا اچھا لگا بچوں کو۔ آپ دیکھیں کہ ان کی بچوں کی شاعری ایک تو بہت چھوٹی مختصر نظمیں ہیں، لمبی بھی ہیں۔ دوسری ہے کہ بچوں کی جو ایک نفسیات ہوتی ہے، ان کی ہوتی ہے کہ وہ عجیب و غریب ان کے ذہن میں خیالات ہوتے ہیں پریوں کے اور دوسرے، اور وہ آپ سمجھے کہ فطرت سے بڑھ کر وہ خیالات سوچتے ہیں بچے۔ دریا میں آگ لگ جانا، آگ لگ جانا، سلو گپ شپ،
आधी रात को चांद और सूरज बिजली के घर आए, वाह। तो इस सब बादल के घर आए, बिजली ने दरवाजा खोला, दोनों ही घबराए। अब ये हकीकत में कोई चीज नहीं है, लेकिन बच्चे इससे खुश हो जाते हैं। और अच्छा, फिर मैं इसमें आपने बड़ी अच्छी बात की कि क़याम पाकिस्तान, तो हाँ जी। इससे देखा जाए जो कि क़याम पाकिस्तान के बाद जी जबकि उर्दू को कौमी जो नेशनल लैंग्वेज बनाया गया, बनाया तो गया। उसमें बड़ी ज़रूरत थी उस वक्त बहुत कि बड़ी ये ज़रूरत चीज़ें थी। नहीं थी। यानी जी। लोगों को अगर बताया जाए जी कि गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, जहाँ सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम जी। 1930 से या 28 से वो वहाँ पढ़ा रहे थे फारसी, तो बिल्कुल। वहाँ पे उर्दू की क्लासेस नहीं होती थी। वहाँ एमए की क्लासेस शुरू की गई। वो पाकिस्तान बनने के बाद जी, उर्दू की क्लासेस शुरू और हुई। सबसे पहले जो उसमें जो स्टूडेंट थे वो बानो कुदसिया और फशफाक अहमद थे। जी जी, और बाद में शहजाद अहमद और फिर उनके तो नामवर शागिर्द हैं, उनका तो एक लंबी लिस्ट है, और वो पाकिस्तान में उनका नाम जो है जी। वो चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, और वो बड़े काबिल एहतराम उस्ताद थे। वो खुद भी चाहते थे कि वो मुझे खुद भी उस्ताद चाहते के थे। तौर पे याद रखा याद जाए। रखा जाए। और उनके शागिर्दों में नून मीम जी। राशिद, फैज अहमद फैज साहब, फैज मंटो, कुदरतुल्लाह अच्छा शाह, मंटो, सादत हसन मंटो, हाँ। अमीर आवियन थे। फैज अहमद फैज, हालांकि उनसे के साथ दोस्ती भी थी, और वो ज़ाहिर है वो उस्ताद बाद भी में थे। दोस्त बन गए ना सारे वो बाद में। पहले जो। अच्छा, फिर उस वक्त में एक एहतराम तो था उस्ताद का, लेकिन ये है कि प्यार भी उतना ही था, मोहब्बत, और मेरे ख्याल में अच्छे शागिर्द के लिए, उस्ताद के लिए ये ज़रूरी है कि वो शागिर्द के साथ मोहब्बत का रिश्ता कायम रखे। अच्छा, आज हमारे पास कुछ बच्चे आए हुए थे जी। हमारे स्टूडियो में, बड़े होनहार बच्चे, और मुझे होनहार बड़ी बच्चे। खुशी हुई कि उन्होंने हमारे लिए सूफी गुलाम मुस्तफा तबस्सुम साहब की बच्चों की बहुत नज़में प्यारी प्यारी हमारे लिए गाई। वो आपको हम एक क्लिप दिखाते हैं, जी। और वो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें आज से 100 साल पहले या 80 साल जी, पहले जो लिखी, तकरीबन, हाँ जी, वो पाकिस्तान बनने के बाद या समझ आप। उसके तो वो आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, और बच्चे उनको और हमेशा अभी भी- रहेंगे। हालांकि बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं, मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें 80 लेकिन सालों में बच्चों का वो नहीं बदल जाती हैं, लेकिन देखिए, उनकी शायरी में एक रिदम है। हाँ बच्चे अलिफ बे पढ़ते हैं और साथ ही उनको वो याद हो जाती है। जी, कोई इतनी सी भी, आपने छोटी सी भी बच्ची को बैठाया, उसने अपनी बहुत हल्की आवाज में भी सुनाया, लेकिन पूरी नज़म सुना दी उसने भी। जी जी। तो ये बात है कि बच्चे इतनी आसानी से याद कर लेते हैं, और यही उनकी, यानी उनकी सब जो बल्कि मुझे याद है कि एक दफ़ा मैंने भी उनसे बहस की, किसी ने मुझे कहा कि जी सूफी साहब ये क्या लिख रहे हैं, इतने बड़े शायर हैं और ये और वो, और ये बच्चों के लिए क्या बेतुकी चीज़ें लिख रहे हैं, एक था तीतर एक बटेर और ये वो। तो मैंने जाके दादा से बात कर दी, मैं अभी नासमझ था, 5वीं 6वीं क्लास में था मैं, तो मैंने उनसे बात की, तो वो फिर उन्होंने मुझे बताया कि देखो ये जो तुम्हारी बहन है छोटी, तो एक बहन थी मेरे से 5 साल छोटी थी और एक 9 साल छोटी, तो उन्होंने कहा ये जो है इसको अब आप कैसे इसको उर्दू सिखानी है, और इसको कैसे अल्फाज और तो वो गिनती, तो इसके लिए ये लिखी हैं इन बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने और नज़में लिखी हैं, वो पढ़ो। तो ज़ाहिर उन्होंने और भी लिखी थी बड़ी अच्छी मकसदी, और उसमें नातें भी थी, उसमें हमद और नात तो आज भी सिलेबस में शामिल होती जी, है जी। बच्चों के। अच्छा, उसमें पाकिस्तान की कौमी नज़में कौमी भी थी, अल्लामा तराने इकबाल होते के हैं। ऊपर, जी हाँ, और कायदे आज़म पे, कायदे-ए-आज़म जश्न का भी आज़ादी होती पे, है, यानी वो हर जश्न- मौके पे उन्होंने हर मौके पे लिखी हैं नज़में उन्होंने, लिखी जी। थी। पाकिस्तान के जो हमारा झंडा है कौमी, उसके ऊपर उन्होंने नज़में लिखी। तो वो कहने लगे कि बड़े बच्चों के लिए ये मैंने लिखी, ये लिखी ये जो हैं, छोटे बिल्कुल। बच्चों के लिए है। और फिर वो बहरहाल मुझे फिर समझ आ गई थोड़ी सी, लेकिन ये कि ये लोगों के जहन में अक्सर सवाल आता है कि ये जो है इतने बड़े शायर हो के इन्होंने, और मेरा ख्याल है कि देखें आप, वो आपने पहले खुद ये बात की थी कि शायर, बहुत बड़े बड़े शायर, इकबाल, इस्माइल मेरठी और बहुत लोग हैं, उन्होंने बच्चों के लिए नज़में लिखी हैं, बड़ी सबक आमूज़ भी हैं, बहुत कुछ है उनमें, और वो भी बड़े शायर थे, लेकिन वो एक बहुत लंबी हैं, और दूसरा ये कि उनको बच्चे पढ़ते हैं, सबक भी हासिल करते हैं उनसे, लेकिन वो इस तरह याद नहीं कर सकते, इस तरह सुना नहीं सकते हैं।
جو ان نظموں میں ان کو یعنی چاشنی آپ کہہ لیجئے نظر آتی ہے اور ان کو یاد کرنا آسان ہے. اور پھر ایک ٹوٹ بٹوٹ انہوں نے نظم اسی میں لکھی تھی جھولنے میں، سب سے پہلے مجموعے میں. وہ کردار جو ہے وہ تو ایک امر ہو گیا کہ انہیں اتنا لوگوں نے سراہا، بچوں نے سراہا اور پھر ساتھ میں ان کے والدین نے سراہا کہ انہوں نے پھر ایک پوری کتاب ٹوٹ بٹوٹ پہ لکھی، جس میں ٹوٹ بٹوٹ کی ہر، میرے خیال میں اس کے کار پہ، اس کے مرغوں پہ، اس کے ہر ایک چیز پہ، اس کے ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی، اس کے ایکشنز پہ سمجھ لیں. ماجد علی صاحب، آپ نے صوفی صاحب کے ساتھ کافی وقت گزارا، اور آپ یہ جو بچوں کی نظمیں ہیں یہ آپ نے بچپن میں پڑھی خود بھی یا زیادہ؟ میرا صوفی صاحب کے ساتھ بچپن آپ کا میرا خیال ہے انڈیا میں گزرا. میرا ان کا ساتھ یا ان کی صحبت مجھے جو نصیب ہوئی نا وہ 16 سال کا عرصہ ہے. اچھا. اس میں میں نے ان کی، میں کوئی ادیب شاعر تو نہیں ہوں کہ میں ان کا ادبی کوئی کروں، تجزیہ کروں، لیکن سوشل جو ان کی زندگی تھی نا وہ بڑی خوبصورت تھی. میں ان سے بہت زیادہ متاثر، ہر اس آدمی سے ہوتا ہوں جس میں یہ کوالٹی ہو. وہ تو میرے سسر تھے. جی نہیں، یہ آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں میرا خیال ہے، کیونکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماجد علی صاحب جو ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں خود بھی، اور ان کے حلقہ احباب جو ہے وہ بڑا زرخیز، عطاءالحق قاسمی صاحب، اسلام امجد صاحب، جاوید فاضل صاحب ایک بڑے ہمارے جو تھے فلم انڈسٹری کے بہت مشہور ہدایت کار، بعد میں انہوں نے ڈرامہ بھی، ٹی وی ڈرامے بھی ڈائریکٹ کیے، تو وہ ان کے بہت قریبی دوستوں میں سے ان کا حلقہ جو تھا. اور یہ خود بھی بڑا اچھا لکھتے ہیں، اور ایسا کئی جملے لکھتے ہیں، یہ چھوٹے خاکے لکھتے ہیں اور چھوٹی مضامین، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو صلاحیتیں ہیں، اور لیکن یہ منظر عام پہ بہت کم آتے ہیں. تو آج میں نے ان کو بڑی مشکل سے یہاں پہ بلایا ہے، اور خاص طور پہ میں مشکور ہوں کہ یہ تشریف لائے ہیں اور بات کریں گے آج. اور میں زیادہ اس لیے بول رہا ہوں کہ مجھے تعارف کروانا پڑ رہا ہے، اور خود ماجد صاحب نے نہیں کروانا تھا. تو آپ بات کر رہے تھے کہ صوفی صاحب سے آپ کا تعلق جو ہے. میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جو ان کی سوشل زندگی، ان کے رویے، دوست نواز آدمی تھے اور بے پناہ پیار کرنے والے لوگ تھے، پرخلوص ہر ایک سے. تو ان کے دوستوں میں کون تھا؟ دوستوں میں ڈاکٹر صاحب، میں نے وہاں یعنی اتنے آدمیوں کی صحبت میں رہا ہوں. اشفاق صاحب سے لے لیں، اشفاق صاحب، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شاب، جب یہ نیا کیا ان کا نام تھا جو بڑا شاعر مشہور ہوا، فراز احمد، یہ جو احمد فراز نہیں، یہ تو جنگل لاٹ میں آ جاتے ہیں نا. بالکل، وہ کشور نعیز کے ساتھ آتا تھا. یہ یوسف کامران اس کا میاں، میں نے بھی ان کو پنجابی میں استاد دامن، میں نے بھی ان کو یہ آپ نے بھی دیکھا ہو گھر میں. یہ گھر میں سب میں اس سے پہلے کی یعنی 60s کی میں جاننا چاہ رہا ہوں، 50s 60s، کوئی 40s کا بھی ہمیں پتہ ہے کتابوں میں ملتا ہے، زندہ دلانے لاہور جو بنی ہوئی 60s کی یہ بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں ان کو 50s میں ان کا جو حلقہ باب تھا پاکستان بننے کے بعد؟ پاکستان بننے کے بعد وہ سٹل وہ میرا خیال ہے 53 میں ریٹائر ہوئے، 53 میں 55 میں ہوئے ریٹائر. اس سے پہلے گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، نیو ہاسٹل میں ان کا سارا خاندان رہتا تھا، بچے ہی ادھر ہی رہتے تھے. تو بڑی اچھی زندگی گزرتی تھی. میرے بڑے بھائی ہیں، اب آپ نے وہ تعارف نہیں کرایا، میں وہ بھی کرا دوں اصل تعارف. میرے بھائی ہیں سید عطاءاللہ شاہ بخاری، میرے تائزاد بھائی ہیں، ان کے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ تھا. آپ خود دیکھ لیجئے. تو وہ ایک دن مجھے گھر میں بتانے لگے، جب ان کو پتہ چلا تو مجھے بتانے لگے کہ ایک دن میں کلاس روم میں پڑھا رہا تھا تو مجھے ایک نے پیغام دیا، گورنمنٹ کالج کے سٹاف کے ممبر نے مجھے کان میں پیغام دیا کہ شاہ صاحب سینٹرل جیل میں تمہیں یاد کر رہے ہیں. اس وقت یہ جو شادمان کالونی ہے نا، یہ ساری سینٹرل جیل ہوتی تھی، اس میں آپ کو یاد کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں گورنمنٹ کا ملازم، وہ گورنمنٹ کے قیدی انگریزوں کے. بہرحال میرے دوست تھے تو مجھے جانا پڑا. میں گیا، چھپتا چھپاتا میں گیا تو کہنے لگے صوفی یار تو آ گیا ہے.
رات کا جو نا ایک شعر میرے ذہن میں اٹکا، وہ فارسی کا شعر تھا، اب وہ مجھے بھی نہیں آتا، وہ کہتا ہے وہ شعر اٹکا ہوا ہے مجھے، اس کا اب صحیح اس کی ترشیح سخن فہم بھی ہے، سخن بھر بھی ہے، یہ مجھے سمجھا اس کا. کہتا پھر دونوں نے وہاں بیٹھ کے نا اس شعر کے پرخچے اڑائے، بڑا مزہ آیا. اس نوعیت کے اس طرح کی کیفیات سے لطف لینے والے، اپنے تعلقات سے لطف لینے والے وہ لوگ تھے. یہ نہیں ہوتا کہ لطف کسی کھانے پینے بھی نہیں، کہتے ہیں نا جی پھجے کا پائے بڑے مشہور، لیکن کھانے کا بھی سنا میں ایک بات کرتا ہوں، وہ ذرا بتائیں کہ کھانا بھی بڑا اچھا، کھانا گھر میں جو پکتا ہے نا آج تک یہ اسی کا وہ جو بڑے دے گئے میں نا، آپ کی امی کا بھی میں نے کھانا دیکھا ہوا ماشاءاللہ، کسی کا بھی. ابھی لیکن صوفی صاحب کو جو ایک شوق، وہ اکیلے آپ بتا رہے تھے نا کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ کبھی بھی نہیں. رات کو اکیلے ایک دفعہ ہوا کیا اب یہ سیاسی بات آ جاتی ہے، ان کے تو شاگرد تھے سارے، کوئی ایم این اے وغیرہ فیصل آباد کے تھے، وہ ایم این اے تھے پیپل پارٹی کے، وہ مہمان آئے ہوئے تھے رات کو. تو اندر ابھی باتیں ہو رہی ہیں، تو کھانا نہیں ابھی کھلا، کھانا جب تک کوئی گھر کا آدمی کھا نہیں سکتا تھا جب تک مہمان نہ کھائیں یا سارا شروع نہ ہو کھانا. تو باہر آپ کے تایا تھے، وہ ان کا نام مختار تھا، تو وہ آپ کے ابو سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو نمائندے اندر آئے ہوئے ہیں یہ کیسے قوم کے خدمتگار ہیں، قوم بھوکی بیٹھی ہوئی ہے باہر، یہ اندر کپے لگا رہے ہیں. اس طرح کے لطیفے تو نہیں، ان کے حلقہ باب میں ہر طرح کے لوگ، میں ان کے کریکٹر کا نا آگے بھی کہیں بیان کر چکا ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ وہاں چیئرمین تھے آرٹ کونسل لاہور کے، چیئرمین یہ الحمرہ جو، ہاں الحمرہ کے. وہ میرے بینک آئے، ایک دفعہ ملاقات ہوئی، بیٹھے، تو میرے دوستوں نے کہا کہ یار وہ آپ کے سر وہاں کے چیئرمین ہیں، تو اپنا کو ٹکٹ کوئی پاس دے لو ان سے، تو ڈرامہ دیکھیں گے وہاں. میں نے صوفی صاحب سے کہا، میں نے کہا یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے واسکٹ پہنتے تھے، انہوں نے واسکٹ میں سے ایسے نا پیسے نکال کے تو مجھے دیے، کہتے یہ شام کو ٹکٹ لے لینا تو دیکھ لینا. وہ آپ یقین کریں میں ذاتی طور پہ بھی الحمرہ کے سٹاف کو جانتا تھا، کیونکہ وہ آتے رہتے تھے گھر میں سائن کرانے کے لیے، دستخط کرانے کے لیے، میں ان کو جانتا تھا. میں نے دیکھا کہ ان کے 20 آدمی اگلی سیٹوں پر مفت بیٹھے ہوئے ہیں. میں چیئرمین کا داماد تھا، میں نے سیٹیں اس طرح کی یار میں بات اس لیے کر رہا ہوں، باتیں چلتی رہیں گی. ابھی آپ سے بہت ہم نے باتیں کرنی ہیں، وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، اور ناظرین ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تو ہمارے ساتھ تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کی صاحبزادی عذرا ماجد صاحبہ اور ان کے شوہر ماجد علی صاحب. ان سے ہم جان رہے تھے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کے بارے میں، ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں. تو جہاں تک مجھے یاد ہے، جو ہم نے پڑھا بھی، اور وہ یہ ہے کہ صوفی صاحب کی جو بزرگ تھے، ان کے والد اور ان کے دادا، یہ لوگ کشمیر سے، سری نگر سے ہجرت کر کے امرتسر جو شہر اب ہندوستانی پنجاب میں جو واقع ہے، اس میں یہ آباد ہوئے. وہاں ان کا بزنس تھا بیکری کا، اور کچھ اور پشمینہ اور دوسرے کاروبار تھے ان کے. وہ کاروباری ایک خاندان تھا پورا. اس میں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنے جو ان کے والد تھے صوفی غلام رسول، انہوں نے اپنے صاحبزادے کو پڑھنے کے لیے لاہور بھی بھیجا، وہاں بھی پڑھایا. پھر اس کے بعد لاہور بھیجا، ایف سی کالج سے انہوں نے ایم اے فارسی کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے کورسز سی ٹی وغیرہ انہوں نے کیے. اور اس کے بعد وہ امرتسر میں ہی انسپیکٹر سکولز تعینات ہو گئے، اور کچھ عرصہ انہوں نے وہاں پہ ملازمت کی. لیکن ان کے جو دوست تھے، جن میں تاثیر صاحب اور دیگر جو ان کے یہاں پہ لاہور میں جاننے والے تھے، علامہ اقبال سے ان کی خط و کتابت بھی تھی، نیاز مندی بھی تھی، اور وہ ان کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ وہ لاہور آ جائیں، اور وہ بالآخر لاہور آ گئے. اور پھر ایسے آئے کہ وہ یہیں کے ہو گئے. غالباً 1928 میں انہوں نے اورینٹل کالج میں
پڑھانا شروع کیا اور وہاں سے پھر 2 سال کے بعد وہ فارسی کے شعبے میں گورنمنٹ کالج لاہور میں وہاں پہ استاد مقرر ہوئے اور بعد میں وہ وہیں پہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو گئے. اور جب پاکستان بنا تو اردو کا شعبہ قائم کیا گیا, وہ بھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم اس کے جو تھے استاد مقرر ہوئے اور وہ دونوں شعبوں کو پڑھاتے رہے. اور اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کشمیری جو ان میں ٹریڈیشنز تھیں ان کا پورا خاندان جو تھا وہ دیکھیے میں آپ یہ ایک بات جو ہے جو میں ہمیشہ ان کے متعلق کہتی ہوں کہ کوئی بھی نامور انسان اور کوئی بھی ہو جس کو ہم جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے, اس میں کچھ خصوصیات ایسی ہوتی ہیں جو اس کو اس مقام پہ پہنچاتی ہیں. اس لیے میں ان کا ذکر ہمیشہ کیا کرتی ہوں کہ ان کی طبیعت میں ایک تو یہ تھا کہ بچوں سے محبت, اپنے شاگردوں سے محبت, پھر ان میں ایک نفاست تھی. میں اس کی بہت قائل ہوں اور مجھے میرا مطلب وہ آئیڈیل ایک وہ چیز بنی ہے. پھولوں سے محبت بہت تھی. تمہیں خود یاد ہوگا کہ ہمارے گھر کے ارد گرد کس طرح کیاریاں تھیں اور زیادہ بات اگر ان کے ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا, اگر آپ اجازت دیں آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک دفعہ وہ ان کو, حالانکہ ہمارے مالی بھی تھے اور ہم لوگ خود بھی بڑا شوق رکھتے سارے بچے, تو وہ لیکن وہ خود بھی ساتھ میں وہ تہمت باندھ کے اور وہ ایک پتلا سا کرتا ہوتا تھا وہ, تو وہ خود بھی کرتے ہوتے تھے گوڈی وغیرہ جسے کہتے ہیں وہ سارا. اور وہ اچھا وہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے تو ایک خاتون آ گئی, وہ این میری شمل ان کا نام تھا, وہ جرمن اسکالر تھی اور پی ایچ ڈی اور وہ انہوں نے اردو میں کی ہوئی تھی, علامہ اقبال پہ کی اسکالر تھی. تو وہ آ گئیں, یہ تو میرا خود دیکھا ہوا واقعہ ہے. اور تو وہ آئیں تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ صوفی تبسم سے ملنا ہے مجھے. تو یہ باہر کی کیاری میں وہ کام کر رہے, جو ان کا گھر تھا سمن آباد, تو باہر بھی کیاریاں تھیں اور اندر کی طرف بھی باؤنڈری وال کے اندر بھی کیاری تھی. تو وہ باہر کام کر رہے تھے تو ان کا حلیہ جو تھا وہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے مالیوں کا ہوتا. تو وہ انہوں نے کھرپا پکڑا ہوا, تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹھیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ ان کو بٹھائیں, تو میں ان کو بھیجتا ہوں. تو وہ چلے گئی ہیں, میں نے ان کو اندر بٹھایا ڈرائنگ روم میں, اور صوفی صاحب گئے, پھر انہوں نے کپڑے وپڑے چینج کیے اپنے ہاتھ منہ دھو کے, تو وہ آ کے بیٹھ گئے اپنے پراپر لباس کے ساتھ. تو اب وہ دیکھنے غور سے کی تو شخص تو وہی لگ رہے, لیکن ہاں ایسے بالکل واقعات ہوتے ہیں. اور گھر کے معاملہ میں کیا بات ہے, ہر بڑے آدمی کی نا جو صحیح معنوں میں بڑا ہوتا ہے نا, وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے, اس کو یہ ان چیزوں کی نہیں پرواہ ہوتی. اچھا زمین سے یاد ہے کہ آپ وہ صوفی صاحب نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے, یہ شروع سے ہی تھا یا کیونکہ میں نے گھر میں دیکھا ہے کہ ایک ڈائننگ روم میں ڈائننگ ٹیبل ہوتی تھی, تو بچوں کے لیے کھانا وہاں لگتا تھا, لیکن صوفی صاحب خود اور ان کے مہمان جو ہیں وہ سارے جو شاہ ایران نے ان کو قالین دیے ہوئے تھے, مجھے یاد ہے کسی نے کہا کہ صوفی صاحب یہ اتنے مہنگے قالین جو ہیں جو شاہ ایران نے آپ کو تحفہ دیے ہوئے ہیں, اس پہ آپ کھانا کھاتے ہیں, اس پہ دسترخوان بچھتا تھا, اسی پہ سب لوگ بیٹھتے زمین پہ بیٹھ کے اور زمین پہ بیٹھتے تھے. اور صوفی صاحب کے پاس ہمیشہ ہاتھ سے کھانا کھاتے, یہ بھی ابا جان کی ایک بڑی ہاتھ سے چمچ کانٹے سب کچھ. کسی شادی پہ چلے گئے, کسی جگہ چلے گئے کہ نہیں, چمچ پڑے ہوئے سر ہاتھ سے, کہتے جو میں لطف ہاتھ سے آتا ہے وہ نہیں. اور تمہیں مشاعرے والی بات تو شاید میں لکھ بھی چکا ہوں کہیں, مشاعرے میں گئے گجرات, آل پاکستان مشاعرہ تھا, یہاں سارے ضمیر جعفری, قتیل شفائی, احمد نعیم قاسمی, احمد فراز, سارے ہی ٹوٹل آپ جتنا بھی نام لیں گے نا سارے ادھر تھے. رات ادھر ہی ٹھہرنا, مجھے بھی شوق تھا, مجھے لے گئے ہوئے تھے ساتھ. تو جب صبح اترے نا, صبح رات وہیں رہے, ساری رات مشاعرہ چلتا رہا. صبح جب جانے لگے نا, میں اپر سٹوری پر تھے, میں سیڑھیاں اتر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں سارے شاعر نا کاؤنٹر پر کچھ لفافے لے رہے ہیں. تو میں نے باہر نکل کے دیکھا نا, وہ میرا دوست تھا بینک کا جو میں گاڑی میں لایا ہوا تھا اپنی گاڑی میں, تو وہ صوفی صاحب اس کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے. تو میں نے صوفی صاحب سے پوچھا, میں نے کہا آپ نے لفافہ لے لیا؟ تو مجھے کہا کیڑا لفافہ؟ میں سمجھا کہ نہیں انہوں نے لیتا. میں بھاگا گیا سیڑھیاں چڑھ کے, میں نے ان سے کہا, میں نے کہا وہ صوفی صاحب کا لفافہ دے دیں. لفافہ دیا, اس میں میرا 400-500 روپیہ ہوگا, 600 روپیہ اس وقت جو مشاعرے کا ریٹ تھا, جو بڑی رقم تھی اس وقت. بات آپ کہہ رہے ہیں کہ 50 اور اتنے صابر, میں بات یہاں ختم کروں گا کہ اتنے صابر
بجلی ٹیلی فون کا بل جو پی ٹی ایس ایل کا وہ بل ابھی پے نہیں ہوا تھا, جیب میں پڑا ہوا تھا. سگریٹ میں اور وہ کٹھے پیتے تھے, 3 سگریٹ تھے ڈبی میں. تو صابر اتنے چہرے سے کچھ پریشانی نہیں, کچھ نہیں, کوئی بات ہی نہیں. یہ اس طرح کے میں نے بہت سے محنتی بہت سارا یہ کچھ ناظرین نہیں. یہ انہوں نے اپنا جو گھر بنایا سمن آباد میں, ہاں میرا خیال ہے ان کی عمر ہوگی اس وقت کوئی 60 سے اوپر ہی تھی. 60 سے نہیں 63 میں بنا ہے اور وہ 63 ہی کے تھے. جی اچھا. تو وہ انہوں نے ہاؤس بلڈنگ سے قرضہ لے کے بنایا, قرضہ لے کے. تو یعنی ان کا یہ بات ہے کہ ان کو قرضہ مل گیا اس عمر میں. میں آپ کو اس کی کیونکہ وہ 3-4 محکمے, اچھا جو انتظامی, جو میں سمجھتا ہوں کہ صوفی صاحب کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے, بات تو ہم ویسے ذاتی زندگی کر رہے تھے, لیکن وہ ان کی جو آرگنائزیشنل سکلز ہیں, جو ان کی تنظیمی, بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو کرکٹ بورڈ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ, اس کے چیئرمین بھی وہ تھے, کیونکہ وہ گورنمنٹ کالج میں اور پنجاب یونیورسٹیز کی جو کرکٹ کی ٹیم تھی اس کو لے کے وہ جاتے ہوتے تھے. رانجی ٹرافی ایک ٹورنامنٹ ہوتا ہے, آج بھی ہوتا ہے انڈیا میں, اس میں پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم تھی وہ تیار کرتے تھے. اس کے مینیجر بھی تھے, سلیکٹرز میں بھی تھے, اور اس میں بڑے بڑے جو ہمارے کھلاڑی ہیں جو اس وقت بعد میں پاکستانی نیشنل ٹیم میں آئے, کاردار صاحب اور وقار صاحب اور اس طرح کے جو دوسرے بڑے بڑے ہمارے کھلاڑی تھے, تو یہ پنجاب یونیورسٹی سے وہ ٹیم لے کے جاتے تھے. تو اس میں ہوتے, تو صوفی صاحب جب پاکستان بنا تو پاکستان کرکٹ بورڈ کے پہلے چیئرمین ان کو بنایا گیا اور انہوں نے اس کو رن کیا. لیکن ان کی چونکہ اور ذمہ داریاں تھیں اور ان کے گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے. اس کے بعد جب گورنمنٹ کالج سے ریٹائر ہوئے تو انہوں نے یہاں پہ فارسی کلاسز شروع کی, خانہ فرنگ ایران کے نام سے, اور بعد میں وہ خیر اب تو بعد میں ایرانین گورنمنٹ نے اپنا اس کو ٹیک اوور کیا اور وہ آج بھی قائم ہے. اور وہ کلاسز جو تھیں وہ انہوں نے شروع کی تھی مال روڈ پہ کہیں. تو یہ ان کی انتظامی, یعنی چند میں نے چیزیں بتائیں. تو لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا جو گھر تھا اس میں الحمرا کا ماڈل پڑا ہوتا تھا جب 70s میں بننا شروع ہوا, 73 یا 4 میں یہ جو جب حنیف رامے بنے ہیں وزیر اعلیٰ, تو مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر میٹنگز ہوتی تھیں تو ماڈل لایا گیا نیر علی دادا کا بنایا ہوا, اور اس پہ کام شروع ہو گیا. اور ان کی زندگی میں ہی جو الحمرا کی لال بلڈنگ ہے وہ مکمل ہو چکی تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے ناظرین کہ جو ان کا الحمرا کی ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو نہ صوفی صاحب کا کہیں ذکر ہے, نہ اس کی کب بنیاد رکھی گئی, کب وہ مکمل ہوا. اس کی بنیاد میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی بنیاد حنیف رامے نے رکھی تھی. ہاں جی, وہ بلکہ پرائم منسٹر بھی تشریف, پرائم منسٹر نہیں, یہ اپنا یہ ہاں وہ خود دیکھیں, وہ خود وزیر اعلیٰ تھے یہاں. رامے صاحب جو ہیں بہت بڑے فنکار تھے. میں نے ان کو الحمرا میں بیٹھے دیکھا ہوا ہے بچپن میں. وہ آرٹسٹ تھے. وہ الحمرا میں آپ جاتے تھے نا تو پرانا ایک ہال تھا 150 سیٹوں کا, تو وہاں پہ اس کے قریب درخت تھے بڑے بڑے, اور اس کے نیچے لوگ بیٹھ کے کوئی پینٹنگ کر رہا ہوتا تھا, کوئی ستار بجا رہا ہوتا تھا, کلاسیں شروع کر دی تھی ساری, وہاں ڈرامہ ہوتا تھا. اچھا وہ جو رامے چونکہ وہ صوفی صاحب کے شاگرد بھی اپنے آپ کو کہتے تھے, وہ انہوں نے پھر یہ مل کے دادا جان کے ساتھ, یہ پہلے وہاں پریزیڈنٹ جب بنے تو وہ بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا, 3-4 کروڑ روپیہ منظور کروایا, اور وہ جو لال بلڈنگ ہے جو فرنٹ ہال 1 ہے وہ انہوں نے مکمل کر لیا تھا 78 میں جب ان کی وفات ہوئی تو وہ مکمل تھا. لیکن الحمرا کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں پہ کہیں ان کا ذکر نہیں ملتا. وہاں پہ میں نے دیکھا لکھا ہوا 1982 میں یہ بنا. وہ 1982 جو ہے وہ ہے جب پورا کمپلیکس تیار ہوا, وہ جو جس نے بنیاد رکھی, جنہوں نے سارا پلان کیا. اگر آپ کہیں تو میں اس کا جواب دوں کہ اس کے بعد جو ہماری حکومتیں آئی ہیں انہوں نے زیادہ اس چیز کو میرے خیال میں توجہ ہی نہیں دی کہ بھی ہم صحیح جو ہے اس کو ڈائریکشن میں اس کا کس نے اس کو کیا. اور گورنمنٹ نے خاص طور پر ایک بزرگ بندے کو دیکھ کر صوفی صاحب کو چن کر وہاں لگایا تھا کہ یہ ذمہ داری سے اس کو کریں گے مکمل, اور انہوں نے کیا, اور انہوں نے کیا. 1-2 گھر کوئی اپنے بنا سکتا تھا اس صورت میں, ہاں, لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ ایماندار ہے. نہیں, ابا جان کا یہ تھا گھر بنانے کا, جو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ریٹائرمنٹ کے تقریباً 9 سال بعد انہوں نے اپنا گھر بنایا ہے. وہ بھی بھائی ہمارے جو امریکہ میں تھے انہوں نے پلاٹ لے کے یا چھوڑ دیا ہوا تھا, اور وہاں سے خط پہ خط آتے تھے کہ ابا جان اب بنا لیں. تو یہی کہتے تھے بھئی وہ اچھا سرمایہ ہوگا پورا. پھر کسی نے کہا جی اب لون لے کے بنا لیں, لیکن بنا لیں کیونکہ اب گھر تنگ ہو گیا, بچے بڑے ہو رہے ہیں, سب کو آپ بھی تھے, دوسرے بھائی تھے.
پھر میں تھی، پھر مکمل ہوا۔ آپ کے بہن بھائی کتنے تھے؟ ہم 8 بہن بھائی تھے، 5 بھائی اور 3 بہنیں۔ 3 بہنیں، ایک تو سریا کی گڑیا جن پہ نظر جی، لکھی اور ایک بڑی تھی آپا، وہ سب سے بڑی تھی زہرا، اور ایک میں سب سے چھوٹی۔ تو آپ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہیں؟ میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی ہوں۔ تو وہی پھر یہ کہ ایک ہی تو ابا رہ جان گئی، کی ان کی اولاد میں صرف ایک رہ گئی بیٹی۔ بس اب یہی زندگی کی بات ہوتی ہے، اسی طرح یہ تو دنیا کا دستور ہے، اسی طرح ہی چلتا ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی وفات کے 44 سال کے بعد حکومت پاکستان کو خیال آیا، انہوں نے کسی نے ان کو نشان امتیاز سے نوازا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل بالکل، دیکھیں جیسے غالب نے کہا ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر؟ نہیں، بات یہ ہے کہ جی بڑے لوگوں، ٹھہرے، میں کوئی فالتو بات نہیں کروں گی، نہیں میں بات کروں گی، جو میڈل ملا، وہ جو میڈل بھی ملا، اگر یہ گورنمنٹ دے رہی ہے تو آنے والی 5-10 سال بعد کے بھی میں امید رکھتی ہوں، صرف ابا جان نہیں، اور بھی جو لوگ جنہوں نے کچھ کارنامہ کیا ہے اس کو دینا چاہیے۔ اور میرے ابا جان کی بھی خدمت کے عوض اگر انہوں نے دیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوئی، کیونکہ وہ سارے خاندان کے لیے ایک اعزاز ہے۔ اس میں بھی شامل ہوں، اس میں بھائی بھی شامل ہیں، اس میں آپ بھی شامل ہیں، ان کے بچے بھی شامل، یہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نہیں، کچھ لوگوں نے کہا اور کہ 5 تو میڈل، جو سب سے پہلا میڈل شاید تو میں اب اپنی بات بتاؤں، ایوب خان نے دیا تھا ان کو، پرائڈ آف پرفارمنس 63 میں، اور اس میں جب اس وقت میری عمر میرے 14-15 سال کی ہوگی، تو میں ان کے ساتھ گئی تھی، وہ پہلا تھا۔ اس کے بعد ان کو بے شمار ملے ہیں، ایران کی طرف سے ملے ہیں، پھر ایوب خان نے ہی ان کو 17 امتیاز دیا، پھر اقبال اکیڈمی سے ملا۔ ایوب خان نے انہوں نے سفیر مقرر کرنے کہا تھا، تو وہ انہوں نے انکار کر دیا اپنی والدہ کی وجہ سے۔ یہ بھی کریکٹر کا حصہ کہ میری والدہ اس وقت 90 سال کی تھی ان کی والدہ، تو کہتے حالانکہ سارے پیچھے تھے، کہیں گے نہیں میں نے والدہ کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ ہاں نہیں، ان کو مجھے علم ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیوں سے دنیا کی، ایون ایران سے بھی، اور دوسری بھی وائس آف امریکا سے، BBC سے، کیونکہ براڈ کاسٹر بھی رہے ہیں صوفی صاحب کے، تو شخصیت کے بہت سارے پہلو ہیں جس پہ آج ہم پوری طرح بات ہر پہ نہیں کر سکتے، لیکن میں ان کی ذاتی زندگی جو ہے، آج ہمارا مقصد تو یہی تھا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، کہ ان کے جو دوست تھے، جو میں نے ان کے 70s میں ان کے دوست دیکھے زیادہ، وہ تو ظاہر ہے ان کے جو بہت ان کے جو ان کی عمر کے لوگ یا ان سے بڑے، وہ تو موجود نہیں تھے، لیکن میں نے زید بخاری صاحب کو دیکھا، وہ بڑے بے تکلف تھے ان کے ساتھ، اور جب ان کی محمد علی ان کے بیٹے بنے ہوئے تھے ایکٹر جو ہے، تو مجھے یاد ہے کہ محمد علی صاحب نے جب زیبا صاحبہ سے شادی کر لی تو زید بخاری صاحب ناراض تھے، اور ان کی جو صلح کروائی ہے وہ بھی دادا صوفی غلام اسود وسیم صاحب نے۔ مطلب اس طرح کے ہر شعبے کے بندے جو ادبی ذوق رکھتے تھے نا، وہ آتے تھے بہت، مطلب جو فریکوینٹلی میں نے دیکھے جی، بخاری نہیں ان کی یاسمین طاہر، جو امتیاز علی تاج، وہ دادا کے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے، بہت اچھے دوست، اور نیاز مندہ نے لاہور جو تنظیم تھی ایک، اور جن سے صوفی صاحب کا لگاؤ رہا نا، وہ مطلب سارے تقریباً تھے، وہ ہمارے ملک کی کریم تھے، بڑے باذوق، اور بڑے، میں تو دیکھتا رہا جی احمد ندیم قاسمی صاحب، یعنی کسی سے ان کی ایسی کوئی نہیں تھی، کچھ لوگوں نے ان کو البتہ ایک دو نام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ یقین نہیں کرتے، آپ نے کبھی دیکھا بھی ہوا ایک ٹانگا ٹوٹا پڑا جاتا سمنا آباد سے، اس میں میں بیٹھا ہوتا تھا، احمد نعیم قاسمی بیٹھا ہوتا تھا، القتیج شفائی بیٹھے ہوتے، اور کوئی شرم نہیں محسوس کرتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی لمبی گاڑی نہیں ہے۔ شرم کس بات کی؟ آج جیسے معیار نہیں ہے۔ اور میری بات سنو، جو اصل بات ہے نا وہ ہوتی ہے انسان کی ایبلٹی، اس کی قابلیت جو ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ ان چیزوں کو۔ ڈاکٹر نذیر صاحب آتے تھے ہمارے گھر، جو پرنسپل گورنمنٹ کالج کے، وہ بھی بڑے دوست، سائیکل پہ آتے تھے، اور شلوار قمیض سفید پہنا، سائیکل پر، آپ کو سوچ سکتا ہے سائیکل پر، اور مجھے یقین نہیں آیا، مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا ان کو سائیکل پر؟ نہیں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا وہ چلا کے آتے تھے، دیکھیں میں نے سائیکل سے اتارا کئی دفعہ ان کو، بوڑھے ہو گئے تھے نہیں اترا جاتا تھا۔ دیکھیں بات یہ ہے، نہیں وہ آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے فیض صاحب کا، اور کہ وہ کہتے تھے کہ صبح جلدی اٹھنا چاہیے، صبح بخاری صاحب کا، پطرس بخاری کا، میں بتاتا ہوں نا،
ایک دفعہ گاڑی میں اکٹھے ہم سفر کر رہے تھے تو کسی نے بات چھیڑ دی صوفی صاحب سے. صوفی صاحب کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں تاثیر فیض صاحب رات کو 2 بجے کہیں سے ماڈل ٹاؤن سے یا پتہ نہیں کہاں سے آ رہے تھے, تو تینوں یہ بات کر رہے تھے کہ صبح جو ہم نے سورج کو اپنے سے پہلے نہیں نکلنے دینا. اور واقعی ڈاکٹر صاحب حقیقت ہے, آپ چھوٹے تھے, بچے تھے اس وقت, یا دیکھا بھی ہوگا آپ نے, وہ اذان سے پہلے اٹھے ہوتے تھے صبح اس نے ماں کرنی. مجھے کئی دفعہ کہتے تھے کہ میں یار میں 9 بجے اٹھتا. کئی دفعہ میرا اور نثار کا کمرہ کھڑکا کے نا, جب میں تمہاری طرف گیا ہوتا تو دروازہ کھڑکا کے 9 بج گئے ہوتے, ہم دونوں اندر سوئے ہوتے اپنے اپنے کمرے میں, اور آ جاؤ مردانے چ آ جاؤ. اچھا وہ صبح واک کرتے تھے اور وہ ایک سٹک ان کے پاس 1-2 بڑی بڑی سٹک ہوتی تھی, کتا وغیرہ نہ آ جائے, اور مجھے یاد ہے کہ وہ واک کر کے تو واپس آ رہے, گرمی ہو یا سردی ہو, انہوں نے واک ضرور کرنی, اور اسی وجہ سے وہ ان کے اندر چستی تھی. اس عمر میں بھی 80 کے قریب ان کی عمر تھی. تو 4 محکموں میں جو یہ اقبال اکیڈمی ہے اس کا چیئرمین ہوتا تھا یہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, اس کے وہ وائس چیئرمین تھے. یعنی جب 7 سالہ جشن اقبال منایا گیا تو 5 سال انہوں نے اس پہ بھی کام کیا جشن کے لیے, 100 کتابیں مرتب کروائیں, ایک اپنی یہ وانے اقبال جو ہے اس کی بلڈنگ اپروو کروائی. ڈاکٹر صاحب میں نے کبھی گھر میں اقبالیات پہ بہت کام کیا. میں نے گھر میں کبھی ان کو فارغ نہیں دیکھا. جب وہ آپ سمجھو, جب وہ سمجھ لیں کہ صوفی صاحب اس وقت فارغ ہوں گے, آپ یقین کرو اندر جا کے نا اپنی بہو, آپ کی امی یا اپنی بہن کے ساتھ نا وہ پیاز چھیل رہے ہوں گے کچن میں اس کے, یا کوئی ہانڈی پکا رہے ہوں گے. اس طرح کی مصروفیت کبھی میں نے ان کو نہیں دیکھا. دوسرا مجھے بھی وہ کہتے تھے, وہ ماجد یہ اتنا اچھا باغ ہے, صبح اٹھ کے سیر کیا کرو وغیرہ کیا کرو. ایک جملہ مجھے دیکھو نا, میں نے ہر اس آدمی سے نا, اپنے بھائیوں سے بھی, اپنے جو جہاں سے بھی ملے, ایک جملہ میں نے دیا, کہتا ہے یہ وقت کھڑا نہیں رہتا, یہ گزر جاتا ہے, یہ باغ نہیں رہے گا تمہارے سامنے, اس وقت تمہارے سامنے ہے, سیر کیا کرو. اللہ, یہ اس کی فلسفہ ابھی میں اپنے بچوں کو دکھا. ابا جان کی زندگی کے آخری سال, بلکہ کافی 10-15 سال پہلے سے لے کر انہوں نے بہت سے ترجمے کیے ہیں غالب کے کلام کا, جس میں سے غلام علی کی گائی ہوئی غزل بہت مشہور ہوئی, میرے شوق دا نہیں اعتبار تن. پھر امیر خسرو کے کلام کا انہوں نے ترجمہ کیا, جس کی ہے ناہید اختر نے جو غزل گائی ہے, اللہ اللہ, یہ رنگینی نو بہار. یہ ان کے بہت بڑے کارنامے تھے. اب مجھے بتانا پڑتا ہے بیچ میں کہ وہ جو یہ امیر خسرو کے نام سے جو غزلیں ہیں جی دوگنا ٹی وی پہ, وہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو ملتی ہیں, وہ اصل میں صوفی تبسم صاحب کی ہیں جو انہوں نے منظوم ترجمے کیے ہوئے ہیں. جی بالکل, جیسے یہ رنگینی نو بہار, وہ تو فارسی کلام ہے, تو وہ اللہ اللہ ردیف تو ہے بھی نہیں خسرو کی, یہ انہوں نے ردیف بھی خود اس میں اضافہ کیا. تو لیکن وہ 100 غزلیں انہوں نے منظوم ترجمہ کیا تھا, 100 بہت پیاری غزلیں کی تھی, اور یہ سب سے مشہور ہوئی تھی. پھر جی جی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اقبال کا, جو آپ کو اقبال کا وہ آخری وقت تک وہ ایک شعر کا ترجمہ جو ہے ان کا نشر ہوتا رہا. یہ ان کے بڑے کارنامے ہیں. اور اقبال کے تو وہ بہت ہی شیدائی تھے. اور میں اب ان کی ایک غزل ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے, اس کا ایک شعر آپ کو چھوٹا سا سنا دیتی ہوں کہ تو نے کچھ بھی نہ کہا ہو جیسے, میرے ہی دل کی صدا ہو جیسے, یوں تیری یاد سے دل گھبرایا, تو مجھے بھول گیا ہو جیسے, تیرے ہونٹوں کی خفی سی لرزش ایک ہنسی شعر ہوا ہو جیسے. اب ایسی تو بے شمار غزلیں ہیں ابا جان کی اپنی کلیات میں. اور ٹی وی شروع ہوا نا 1964 میں, تو یہ وہاں ریکارڈنگ وغیرہ نہیں, آن ایئر ہی جاتا تھا, لائیو ہوتا تھا. اس وقت صوفی صاحب نے ایک سبق شروع کیا, اردو سبق, اظہر اسلم اس کے پروڈیوسر تھے, تو وہ پروگرام شروع کیا تھا اردو سبق. کلاس لگتی تھی 5-7, جس طرح ہم بیٹھے ہوئے نا اسٹوڈنٹ بیٹھتے تھے. تو میں نے ایک دن پتہ کیا تو پتہ لگا اسٹوڈنٹ کو 40 روپے ملتے ہیں. تو میں نے کہا صوفی صاحب مجھے
مجھے بھی اسٹوڈنٹ کے طور پر بٹھائیں وہاں مجھے بھی 2 کاپیاں پکڑ کے میں بھی وہاں کوئی 4-5 مرتبہ بیٹھا ہوا ہوں. تو اس UBI کا چیک ملتا تھا 40 روپے کا, 40 روپے اس میں 4 چکے 160 روپے میں نے کمائے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے. تو یہ تو وہاں پہ اقبال کا ایک شعر بھی ٹی وی پہ آتا تھا. ریڈیو بہت کیا ہے. ریڈیو بات یہ کہ بھی سوفی صاحب کی باتیں تو آپ شروع کریں گے تو وہ تو کبھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. اتنی مطلب ہے. اب میں پنجابی کا آپ کو ایک اور شعر سنا دیتی ہوں جو کہ مجھے اپنی کم عمری سے بہت پسند تھا, پھر اس کے بعد ایک آدھ بات اور جو آپ چاہیں گے اس پہ کریں کہ ایس عشق نمانے دی تاگے دیاں کچھ ایس سولڑیاں گنجلا سان, کچھ پیندے پیندے کھل گئیاں, کچھ کھلدے کھلدے ہور پئیاں. پہ گئیاں کھل گئے, وہ پہ گئیاں پہلے کہا کھل گئیاں پہ گئیاں. چلو یعنی اس طرح کے اشعار جو ہیں وہ میں نے مجھے اور بے شمار 100 بار چمن مہکا وہ دنیا سنتی ہے بات سنتی ہے. اور نہیں وہ پورا شعر جو ہے وہ 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی, دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی. اچھا اس میں تنہائی پہ بھی جو انہوں نے لکھا یہ آپ کے سننے والی, آپ کے ذوق بہت اچھا ہے تو سننے والی بات ہے. جس فلم میں یہ غزل گوائی گئی نا وہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی تو کسی مالی کی بیٹی تھی, اس کے منہ سے یہ غزل گلوائی گئی. پتہ نہیں مجھے وہ فلم کا نام نسیم بیگم نے گائی تو نسیم بیگم, میں کہہ رہا ہوں پردہ سکرین پر جس سے یہ غزل وہ گا رہی ہے نا وہ چٹی ان پڑھ ہے. فلمی طرز کے شاعر نہیں تھے. اچھا ویسے یار آپ کبھی کبھی مجھے پوچھتے ہوتے ہو نا کہ ہماری فلم انڈسٹری کیوں تباہ ہوگی, تو وہ تو یہ جزویات ہیں اس کے, میں اس لیے بتا رہا ہوں تو کہ اس طرح کی فلمیں بنتی رہی. جب مجھے یاد ہے کہ جو ترانے انہوں نے لکھے 65 کی جنگ میں, میرے اٹول سپاہیاں تینوں رب دیاں رکھاں, ترانوں کی آپ بات کریں تو میں آپ کو تفصیل ہلکی سی بتا دیتی ہوں کہ ڈول سپاہیہ جب یہ سرحد سے آنے کوئی فوجی واپس آتے تھے نا شہر کی طرف تو کہتے تھے کہ جب رات کے دیر توپیں گن گرج, تب تو ویسی جنگیں ہوتی تھی نا, آج ویسی نہیں تھی ہوتی, تو کہتے وہ ختم ہو جاتی, خاموشی چھا جاتی ہے, تو اس وقت کوئی نہ کوئی ٹرانزسٹر پہ یہ ترانہ لگا دیتا ہے. تو یقین جانے کہ ہم تو جو ہیں وہ تو جو سرور ان کو آتا ہے, انڈیا کے صبح اٹھ کے سکھ جو ہیں یا ہندو ہیں وہ اس ترانے کے متعلق کہتے ہیں کہ جی کیا وہ ترانہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ جذبات ہیں نا, وہ جذبات کے جو نہیں ان کے بول. جنگ تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, جنگ جب ناگزیر ہوتی ہے تو ظاہر لڑنا پڑتا ہے, لیکن وہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ساحل لدھیانوی نے بھی لکھا تھا کہ جنگ کیا مسئلے کا حل دے گی, جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. تو اس میں دونوں طرف کے جوان جو ہیں وہ جاتے ہیں, ظاہر ہے کہ وہ بھی لاس ہے. آپ بھی دیکھ لیجئے پاکستان نے تو کبھی کوشش نہیں کی ہے, ہم ایک صلح پسند ملک ہیں, اور اس سے پہلے 65 سے پہلے ہمارے شاعر بھی ادھر جاتے تھے. ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم شاید ڈرپوک ہو گئے ہیں, ہم یہ دیکھیں دنیا تباہی سے گھبراتی ہے کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ کوئی بیشتر ملکوں کے پاس ایٹمی جو ہے وہ طاقت ہے. اچھا بات ہو رہی تھی, میں صوفی صاحب کی جب آپ نے بات کی تو ایک تو تراجم, کیونکہ بات جب ہو رہی شاعری کی تو ان کے تراجم جو ہیں علامہ اقبال کی انہوں نے کی, فارسی سے بہت زیادہ انہوں نے ترجمے کیے, انگریزی سے کیے, ورڈز ورتھ کے ان کے ترجمے موجود ہیں. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین, جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, گوگل کر سکتے ہیں. لیکن جو ان کے جو خاص بات ہے ان کی شاعری کی, بہت زیادہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ ہر چیز لکھی, ہر صنف میں انہوں نے رباعیاں بھی لکھی, قطعات بھی لکھے, سلام لکھے, حمد و نعت, سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے. تراجم ان کے خاص تھے. جیسے میرے شوق دانی تو بار تینوں, یہ غالب کا ترجمہ ہے, آجا ویخ میرا انتظار آجا, غلام علی نے گایا. تو فریدہ خانم انہوں نے بہت ساری صوفی صاحب کی غزلیں گائیں. جو جاوید قریشی صاحب ایک دادا کے شاگرد تھے, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جاوید, یہ میری سب سے جو پسندیدہ اور ہمارے پورے گروپ کی, اور اس میں نسیم حسن شاہ تھے, اور دوسرے وہ غزل جو ہے وہ یہ ہے, یہ کیا کہ ایک جہاں کو کرو وقف اضطراب, یہ کیا کہ ایک دل کو شکیبہ نہ کر سکو, اور اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے, اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو. اور اس میں تھا کہ جو آج کے حالات پہ بھی آتا ہے کہ ایسا نہ ہو
یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو۔ سکو، بالکل۔ تو یہ جو ہے اس طرح کی شاعری، یہ بھی ایک نیا تجربہ ہے کہ ہر شعر جو ہے وہ دوسرا پہلا مصرع اور دوسرا مصرع کا جو شروع ہے وہ ایک ہی سے ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ درد بنے درد لا دوا، ایسا نہ ہو کہ تم بھی مداوا نہ کر سکو، اور شاید تمہیں بھی چین نہ آئے میرے بغیر، شاید یہ بات تم بھی گوارا نہ کر سکو۔ تو ناظرین، یہ صوفی صاحب کی تو ایسی شخصیت ہے، ان کی باتیں کی جائیں تو وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، باتیں ختم نہیں ہوتی۔ میں بہت مشکور ہوں ان کی صاحبزادی عذرا ماجد صاحبہ کا اور ماجد علی صاحب کا کہ وہ اسپیشل ٹی وی کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور صوفی صاحب کے بارے میں باتیں کی۔ باتیں بہت سی ہیں، پھر کسی وقت ان کو زحمت دیں گے، پھر اور باتیں کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بس یہی کہوں گا صوفی صاحب کے شعر پہ ہی جی سر، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کے پہلے کہ میں ناظرین سے اجازت؟ ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ اتنے کوالیفائڈ ہیں، باہر کے ملکوں میں بھی رہے ہیں، سروسز آپ کی اتنی زیادہ اچھی ہے اور اتنا اپنے پیشے میں، لیکن اس کے باوجود میں نے دیکھتا ہوں کہ آپ کے اندر صوفی تبسم کے جراثیم ہیں اور پوری طرح ہے کہ جو ادب کی ذوق بھی رکھتے ہیں۔ آپ نے شو بز میں اس میں ڈرامے بھی لکھے، آپ نے بہترین ڈرامے بھی کیے اسٹیج جن میں مائیں بہنیں اکٹھی بھی دیکھ سکتی تھی۔ اس طرح کا شوق ہے، آپ اپنے پیشے میں بھی پرفیکٹ ہیں، اپنی ڈاکٹری میں بھی۔ اللہ پاک آپ کو اور بھی کامیابیاں دے۔ بوڑھے آدمیوں کو اپنی برادری کو یاد کر لیتے ہو، اکٹھے کیا، پھوپھی کو کیا، پھوپھا کو کیا، تو 3 کپ تو میں نے اسی نام کے پی لیے کہ میں پھوپھا ہوں۔ چلے میں ایک آخری شعر پڑھ کے اور میں ختم کر دیتی ہوں۔ یہ اسپیشل ٹی وی ہے، اس کا بھی بہت شکریہ، اور تم تو خیر تمہیں تمہارا شکریہ تو بنتا نہیں ہے کرنا مجھے، تم نے بہرحال تم نے مجھے بلایا ہے اپنے رشتے سے بھی اور صوفی صاحب کی بیٹی سے بھی۔ ایک شعر ابا جانی کا ہے جو کہ مجھے بہت پسند ہے۔ چھوڑ کر آئے تھے جب شہر تمنا ہم لوگ، چھوڑ کر آئے تھے جب شہر تمنا ہم لوگ، مدتوں راہ گزاروں نے پکارا ہوگا۔ مدتوں راہ تو صوفی صاحب میں تو یہی کہتی ہوں کہ میرے والد کی یاد اسی طرح تازہ ہوتی رہے۔ یہ راہ گزار جو ہیں یہ زمانہ ہے، تو زمانے کے ساتھ ساتھ ان کی یاد ہر سال لوگ اسی طرح تازہ کریں۔ اللہ تمہیں بھی زندگی دے۔ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور ناظرین جاتے جاتے میں اختتام کرنا چاہوں گا صوفی صاحب کے ایک شعر پہ کہ اللہ کرے جہاں کو میری یاد بھول جائے، اللہ کرے کہ تم کبھی ایسا نہ کر سکو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔